عزیزان ملت اسلامیہ السلام علیکم۔ لمحے فکر میں آپ کا اپنا یوسف بابا۔ ایک دلچسپ عنوان بغور سماعت کیجئے۔ بے بس غریبوں کی بستی میں بھی عید کا چاند نکلتا ہے، مگر صدقہ یقیناً بلا کو ٹالتا ہے، عمر کو بڑھاتا ہے۔ رمضان بہترین موقع، اپنے ہاتھ کشادہ کریں۔ ماہ رمضان المبارک کے اس مقدس ماہ میں ہر عمر کے لوگ پابندی سے بلکہ کثرت سے عبادات اور نمازوں کی پابندی کر رہے ہیں، جو باعث مسرت ہے، لیکن ہمیں صدقے کی طاقت پر بھی خصوصی توجہ کرنی چاہیے، اس لیے کہ صدقے کی فضیلت اور برکت کے تعلق سے ہر کوئی واقف ہے۔ یہ مصیبت کو روکتا ہے، صدقہ عمر اور مال میں اضافہ کا سبب ہے، صدقہ کامیابی اور رزق کا سبب ہے، صدقہ علاج بھی ہے، دوا بھی ہے، شفا بھی ہے۔ ایک واقعہ یوں ہے کہ مصر کے ایک بڑے بزنس مین نے، جس کی عمر کوئی 50 برس تھی، ایک دن سینے میں شدید تکلیف محسوس ہونے پر قاہرہ کے ایک بڑے دواخانے میں علاج کے لیے رجوع ہوا تو ڈاکٹروں نے معذرت خواہی کرتے ہوئے اس تاجر کو فوری یورپ جانے کا مشورہ دیا۔ تاجر جب یورپ پہنچا تو وہاں کے ڈاکٹرز نے بائی پاس سرجری تو کر دی، لیکن یہ کہا کہ تم چند دن کے مہمان ہو۔ وہ تاجر واپس آ گیا اور اپنے باقی دن گن کر گزارنے لگا۔ ایک دن وہ تاجر ایک دکان سے گوشت خرید رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک عورت خسائی کے پھینکے ہوئے چربی کے ٹکڑوں کو جمع کر رہی تھی۔ اس شخص نے عورت سے پوچھا، کیا کر رہی ہو؟ عورت نے جواب دیا، صاحب گھر میں بچے گوشت کھانے کے لیے ضد کر رہے ہیں، میرا شوہر مر چکا ہے، کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، اس لیے میں نے اپنے بچوں کی ضد کے لیے یہ قدم اٹھایا، کیونکہ اس چربی کے ساتھ تھوڑا بہت گوشت آ جاتا ہے، جس کو صاف کر کے پکا لیتی ہوں۔ اس بزنس مین کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے سوچا کہ میری اتنی دولت کا کیا فائدہ، میں نے تو چند دن کا مہمان ہوں، میری دولت اس غریب کے کام آ جائے تو اس سے اچھا کیا ہوگا۔ اس نے اسی وقت سارا گوشت خرید کر اس عورت کو دے دیا اور خسائی سے کہا کہ اس عورت کو پہچان لو اور جب بھی آئے اسے گوشت دے دینا اور پیسے مجھ سے لے لینا۔ اس واقعے کے بعد وہ شخص اپنے شب و روز کے معاملات میں مصروف ہو گیا۔ کچھ دن بعد اس کو دل کی تکلیف کا احساس نہ ہوا تو اس نے دوبارہ یورپ جا کر اپنا معائنہ کروایا۔ ڈاکٹروں نے بعد معائنے حیرانی سے پوچھا کہ تمہاری بیماری جڑ سے ختم ہو گئی ہے، آخر ایسا کیا کیا آپ نے؟ وہ بزنس مین کو وہ گوشت والی بیوہ یاد آ گئی اور اس نے مسکرا کر کہا، یہ علاج وہاں سے ہوا ہے جس پر تم یقین نہیں رکھتے۔ بے شک صدقہ ہر بلا کو ٹالتا ہے، صدقے سے عمر بھی بڑھتی ہے۔ کئی خوددار لوگ یتیم بچے، مسکین اور بیوہ عید کے کپڑوں کے لیے ترس رہے ہیں، ان کی مدد کے لیے آگے آئے۔ افلاس کی بستی میں ذرا جا کر تو دیکھو، وہاں بچے تو ہوتے ہیں مگر بچپن نہیں ہوتا۔ عید الفطر کا چاند نظر آنے کے لیے کچھ دن رہ گئے ہیں، جاؤ، اس معصوموں کی تصویروں میں بہت کچھ چھپا ہے، امیر اللہ کی مدد کرنے سے الٹا گناہ میں پڑ جاؤ گے۔ افسوس، ان غریبوں، یتیموں اور بیواؤں کے نام سے جو صدقہ، زکوٰۃ و خیرات وصول کرنے کی دکانیں اور کچھ مدرسے کے مالکین صرف دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ جاگو مسلمانوں، جاگو مسلمانوں، یہ علماء کے حلیے میں کچھ حرام خور گھس آئے ہیں، ان کی چمچا گیری مت کرو، ان کے جھوٹے بیان میں مت آؤ، اپنے خاندان والوں کی، دوست احباب کی، محلے والوں کی، بیواؤں کی بھرپور مدد کرے۔ کم تنخواہ والے امام و مؤذن صاحبان کی، دینی مدارس کے کم تنخواہ والے مدرسین کی اور قاضی صاحبان کی دل کھول کر مدد کرے، ان کے افراد خاندان آپ کے حق میں دعا کریں گے۔ دعا تقدیر بدل دیتی ہے۔ حرام خوروں کو دینے سے آپ کا مال ان کی عیش و عشرت میں جائے گا۔ تحقیق کرو آپ کا مال یہ حرام خوروں میں نہ جائے۔